تو امام حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری، انہوں نے جب صحیح بخاری کی شرح لکھی نا، فتح الباری جو بہت مشہور اتھینٹک شرح مانی جاتی ہے صحیح بخاری کی، امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی، وہ اس میں پھر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں صحیح بخاری میں حضرت معاویہ سے متعلق باب کے عنوان میں صرف لفظ ذکر معاویہ بیان کیا اور فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ ذکر نہیں کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے جب صحیح بخاری لکھی نا تو اس میں باب باندھے، فضائل صحابہ کے جب باب باندھے نا تو لکھا ابو بکر صدیق کی فضیلت، حضرت عمر کی فضیلت، حضرت علی کی فضیلت۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا نیم آیا نا تو انہوں نے لکھا ذکر معاویہ، یہ نہیں لکھا کہ معاویہ کی فضیلت، انہوں نے صرف ذکر معاویہ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ، فضیلت لفظ ہی نہیں لگایا ساتھ میں امام بخاری نے۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم نہیں ہوتی، البتہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا حضرت معاویہ کے لیے فقیہ اور صحابیت کا بطور ہی بیان بطور فضیلت کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ وہ حدیث کیا تھی کہ عبداللہ بن عباس ایک شخص نے آ کر کہا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ایک وطر پڑھتے ہیں نماز عشاء کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کے محمد سنت 3 وطر ہے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، حضرت معاویہ ایک فقیہ ہیں، صحابی ہیں، تو لہذا ان کو چھوڑ دو، ان کا معاملہ ان کا سپرد کر دو۔ تو وہ کہتے ہیں اس واقعہ سے کوئی فضیلت ہی نہیں ثابت ہوتی، ٹھیک ہے۔ تاہم امام ابن ابی عاصم رحمہ اللہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مناقب میں ایک رسالہ لکھا ہے۔ اس طرح کا کام ابو عمر غلام ثعلب اور ابو بکر نقاش نے بھی کیا ہے، اور امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے بھی الموضوعات میں بھی کچھ روایات ذکر کر کے امام اسحاق کا یہ بھی قول نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں نا وہ الموضوعات میں گڑی ہوئی حدیثیں جو ہے نا ان میں کچھ چیزیں ذکر کی ہیں، گڑی ہوئی جھوٹی جعلی چیزیں جو خود سے بنائی گئی ہوتی ہیں موضوعات، وہ کہتے ہیں خود سے حضرت میرے معاویہ کی فضیلت بنا لی تھی انہوں نے موضوعات شریف میں، ٹھیک ہے، تو وہ نقل کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ سوائے صحابیت کے، صحابی تو ہے، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے، کہتے ہیں سوائے صحابیت کے حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں کوئی چیز ثابت آپ کی فضیلت میں نہیں ہے۔ ابن حجر اسقلانی مزید لکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے اپنے استاد امام اسحاق پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے ذکر میں لفظ فضیلت یا منقبت استعمال کرنے سے گریز کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ان کی فضیلت میں کوئی حدیث ہے ہی نہیں، تو امام بخاری نے ان کے نام کے ساتھ فضیلت لفظ نہیں لگایا۔ ابو بکر کی فضیلت، اہل علی کی فضیلت، حضرت عمر کی فضیلت ان کے ساتھ تو لگی ہیں کیونکہ ان کی فضیلتیں ہیں، لہٰذا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیث ہی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو لہٰذا ان کے ساتھ انہوں نے ان کے نام کے ساتھ ذکر معاویہ لگایا، معاویہ کی فضیلت نہیں لکھا رضی اللہ عنہ۔ تاہم اپنی گہری نظر سے ایسا استنباط فرمایا جس سے روافض کی سرگوبی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو روافض ہے نا وہ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کی ان چیزوں کا سہارا لے کر آپ کو توبہ نعوذ باللہ منافق کہتے ہیں، مسلمان نہیں سمجھتے، تو یہ روافض کا طریقہ ہے۔ ہمارا اہل سنت کا یہ ہے کہ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، سچے اہل ایمان ہیں، لیکن جو بخاری مسلم کی روشنی میں ان کے کریکٹر کے حوالے سے کمزوری آئی ہیں وہ تو ہم بیان کریں گے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن وہ ہے مسلمان۔ روافض کیا کرتے ہیں، ان چیزوں کا سہارا لے کر ان کو مسلمان نہیں سمجھتے، ان کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، یہ روافض کا طریقہ ہے، اہل سنت کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اور امام نسائی رحمہ اللہ کا واقعہ اس بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے بھی اپنے استاد امام اسحاق کے قول پر اعتماد کیا اور اپنی مشہور کتاب فضائل صحابہ میں کوئی حدیث حضرت معاویہ کی فضیلت سے متعلق نہیں جمع فرمائی۔ وہ کہتے ہیں کہ امام نسائی نے بھی جب ایک کتاب لکھی نا فضائل صحابہ، اس میں بھی انہوں نے بھی امام بخاری کے اوپر اعتماد کیا اور حضرت میرے معاویہ کی فضیلت میں کوئی چیز نہیں نقل کی کیونکہ ہے ہی نہیں۔ اور پھر امام حاکم کا بھی قصہ اس طرح کا ہے، امام حاکم نے بھی جب فضائل صحابہ کے اوپر کام کیا تو انہوں نے حضرت میرے معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں لی۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے عبداللہ بن احمد سے ان کے والد امام احمد بن حنبل کا مکالمہ بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے والد امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ سیدنا علی بن ابی طالب اور حضرت میرے معاویہ بن ابی سفیان کے اختلافات سے متعلق آپ کی کیا رائے ہیں۔ وہ امام احمد بن حنبل کے جو بیٹے تھے نا وہ کہتے ہیں کہ ابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت میرے معاویہ کا آپس میں جو جنگ اختلاف ہوئے اس کی وجہ کیا تھی، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ امام احمد بن حنبل اب اپنی رائے دے رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل امام بخاری امام مسلم کے استاد اور ان کی کتاب ہے مسند امام احمد کتب حدیث، وہ ایک بہت بڑے محدث اب دے رہے ہیں رائے حضرت میرے معاویہ کے بارے میں۔
امام احمد بن حنبل نے تھوڑی دیر تک تو سر جھکائے رکھا کہ ہوں میں اپنے پتر کی جواب دواں. پھر فرمایا میرے بیٹے خوب سمجھ لو کہ سیدنا علی بن ابی طالب کے دشمن بہت زیادہ تھے، کہ حضرت علی کے دشمن بہت زیادہ تھا، جنہوں نے ان کے عیوب تلاش کرنا چاہے مگر ناکام رہے. چنانچہ ان دشمنوں نے ایک متبادل چراغ کے طور پر ایک دوسرے شخص حضرت معاویہ کو مقصد برابری کے لیے موضوع پایا جو ان سے جنگ کر چکا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے حضرت علی سے دشمنی رکھی اور اس کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نا وہ عیب تلاش کرنا شروع کی. جب کوئی عیب نہ ملو تو پھر انہوں نے سوچا کہ چلو ایک ایسا بندہ تلاش کرو جو ہے نا وہ حضرت علی سے پہلے جنگیں کر چکا تھا. تو پھر انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو پایا. ٹھیک ہے. چنانچہ ان دشمنوں نے سیدنا علی کے مقابلے پر ان حضرت معاویہ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا. امام ابن حجر اسقلانی مزید لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے اس جواب میں اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل گڑھ لیے جن کی کوئی اصلیت نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے روایات فضیلت بہت سی آئی ہیں، مگر ان احادیث میں سے کوئی بھی اصول محدثین پر اسناد حیثیت کوئی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے دیکھا نا کہ علی کی شان بہت زیادہ ہے اور آپ کے اوپر کوئی عائب نہیں مل رہا، تو انہوں نے پھر حضرت معاویہ کو ان کا برابری کے لیے موضوع پایا اور حضرت معاویہ کے لیے خود ساختہ ہی فضیلتیں بنانی شروع کر دی جن کی کوئی اصل نہیں ہے. صرف حضرت علی کے بغض میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت میں خود سے ہی فضیلتیں بنانی شروع کر دی اور ان فضیلتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سب بے بنیاد من گھڑت چیزیں تھیں جو لوگوں نے خود سے بنا لی کہ حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی سے بڑھا دے. اب حضرت علی کے ہمیں کوئی عیب تو نہیں مل سکا جس کی وجہ سے حضرت علی کا ہم بدنام کر سکیں، لہذا حضرت امیر معاویہ کی شان کو حضرت علی سے بڑھا دے. یہ انہوں نے ایک پلان کیا. یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے رفعیات فضیلت تو بہت سی آئی ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی اسناد صحیح نہیں ہے. صحیح کیسے ہو سکتی تھی؟ خود سے بنائی ہوئی موضوعات شریف میں تھی، خود سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کی شان میں فضیلت میں احادیثیں انہوں نے بنائی حضرت علی کے مقابلے میں حضرت علی کو نیچا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہ صحیح کیسے ہو سکتی تھی؟ اس لیے امام اسحاق اور امام نسائی رحمہ اللہ نے اس موقف کو بڑے یقین کے ساتھ اختیار کیا، یعنی صحابیت کے سوا حضرت معاویہ کے فضائل سے متعلق کوئی بھی صحیح حدیث نقل نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ اس لیے امام نسائی اور امام اسحاق نے بڑے یقین سے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کوئی چیز نہیں ملتی سوائے کہ وہ صحابیت ہے. یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے صحابیت ہونا.